اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جلال کی خاطر ایسے دوسرے سے محبت رکھنے والوں کے لیے نور کے منبر احبہ فی اللہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو صرف اللہ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں۔ لاہور جائیں، کیا کرنا ہے جی؟ حضور داتا صاحب حاضری دینی ہے، تو اب ان سے ہمارا پیار کسی غرض اور کسی مقصد کے پیش نظر نہیں، خالص اللہ کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم اس لیے پیار۔ آپ کسی عالم دین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بھی ہے، کہ بڑی مشہور و معروف ایک حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، ایک بار مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لایا۔ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ رَآنِ وَآمَنَ بِي، 7 بار اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں پر مجھ پر ایمان لانے والا۔ تو یہ ایک ہماری فضیلت ہے آج کے زمانے کی، کہ اتنا دور ہمارا زمانہ، نبی پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کا بھی ملنا وجود ہے لیکن ملنا مشکل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے فضیلتیں بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں ہمارے لیے آزمائشیں بھی بہت ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے میں اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ ہمارے موجودہ زمانے میں جو تعلقات کا معیار ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جو بھی ہمارا تعلق ہے، جو بھی ہمارا ریلیشن ہے، اس زمانے میں کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی غرض، مفاد اور کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر اخلاص تلاش کیا جائے، اس کے اندر اگر للہیت تلاش کی جائے، اگر اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا تلاش کی جائے، تو یہ شاید ہمیں یہ معدوم سا نظر آتا ہے، ناپید سا نظر آتا ہے۔ جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے الا ماشاء اللہ، یعنی تھوڑے لوگ ہیں، وگرنہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی غرض کے پیش نظر رکھتے ہیں کہ مجھے فلاں سے یہ ملے گا، فلاں میرے وقت میں یوں کام آئے گا، فلاں کے ساتھ مجھے یوں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اگر یہ سوچ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تعلق ایک مخصوص مقصد کے لیے ہے، مخصوص ٹائم کے لیے ہے، جبکہ مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کسی کے ساتھ اگر وابستگی ہے تو وہ کس انداز میں ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا ہم حدیث قدسی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھے طریقے سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور یہ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا
ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت رکھتے تھے میری عظمت اور جلال کی وجہ سے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، اور وہ یعنی قیامت کا دن ایسا کہ جب میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کن لوگوں کو شان مل رہی ہے؟ یہ انہیں مل رہی ہے کہ جو کسی سے محبت، کسی سے پیار، کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو صرف اللہ کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ علامہ ابن عربی نے ایک اور حدیث پاک بھی اپنی اسی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے، آپ وہ حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے۔ یعنی اس حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں انہیں قیامت والے دن اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ چند دن پہلے سن چکے کہ قیامت کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا، وحشت کا عالم کیا ہوگا، کیا پسینے کی کیفیت ہوگی، کیا زمین کی کیفیت ہوگی، کیا جناب والا آسمان اور سورج کی کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت میں اگر سایہ ملے گا تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کی جائے۔ دوسری حدیث پاک جو اللہ میں اپنے عربی نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جلال کی خاطر ایسے دوسرے سے محبت رکھنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، قیامت والے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور ممبروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ایسے ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ حالانکہ نبی کا کتنا رتبہ ہے، شہید کتنی عظمت والا ہے، لیکن یہ لوگ جو آپس میں اللہ کی وجہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو قیامت والے دن جو نور کا ممبر نصیب ہوگا تو یہ ممبر ایسا ہوگا کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ اسی موضوع سے متعلق بخاری شریف کے اندر بھی دو جگہ پر حدیث پاک جو بہت ایمان افروز حدیث پاک ہے اور ہماری زندگی کا سبق بھی ہے، وہ حدیث پاک یہ ہے، بخاری شریف میں ایک جگہ حدیث پاک کا نمبر 160 ہے، یعنی حدیث نمبر 16 ہے، اور دوسری جگہ پر حدیث پاک کا نمبر 6041 ہے۔ چنانچہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے کے اندر تین چیزیں ہوں گی اللہ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز کیا؟ ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہو۔ ایک چیز اس کے اندر یہ ہو۔ دوسری ارشاد فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی میں آگے چل کے کچھ صورتیں بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تیسری چیز کہ جس کو حاصل کرنے کی وجہ سے بندہ جناب والا اس کو یہ شان ملے گی کہ اللہ کریم اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز کیا؟ فرمایا مَن یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، فرمایا جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے بارے میں وہ خود کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد، اسلام کے بعد خود کو کفر میں جانے میں ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں
اس کو یہ شان ملتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر نماز کا سکون مل جائے، سرور مل جائے، عبادات کی لذت مل جائے، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام نبوی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بار ایسا ہوا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک بندہ کسی اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، تو رستے میں اللہ جب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس بندے کے پاس آیا، تو وہ فرشتہ انسانی کیفیت میں تھا۔ اس فرشتے نے اس بندے سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا بھی فلاں بندے سے تمہاری غرض کیا ہے؟ کوئی دنیاوی کام ہے، کوئی گھر کا کام کاج ہے، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی کام نہیں، صرف یہ ہے انی احبہ فی اللہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو صرف اللہ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں۔ اب اللہ تو ساری بات جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو فرمایا کہ اس بندے سے کہو کہ تو اس بندے سے صرف اللہ کی وجہ سے اگر پیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے کو کہو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اب اللہ کی وجہ سے محبت کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایسے عام اغراض اور مفاد اور جو نا وہ مقاصد کے پیش نظر مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک، کہ جناب یہ ہماری جو نا وہ سوچ ہے اور کیا انداز ہے کہ ہم کسی کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے ہیں، کل کو کسی دفتر میں کام آئے گا، کل کو کسی جناب آج کل تے چلو ایک ہے نا دنیا داری، یا مطلب وہ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کوئی دفتروں کی وجہ سے، کوئی لین دین کی وجہ سے کسی اور معاملے میں تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ لوگ کی پیروں پکڑ دینے جڑا جناب سیاست کام آوے یا تھانے کچہری کام آوے۔ ہاں سچی بات کر رہا ہوں میں، یعنی پیر وہ پکڑ، اس پیر سے مرید ہوں گے کہ جی کوئی لوڑ پائے گی تو پیر دا فون کرانا ہے، اور بابا اس پیر کے فون کی ضرورت آپ کو جو کتابوں میں، روایات میں، دین میں بتائی گئی تھی وہ تو آخرت کے لیے تھی۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ پیر آپ کو ہر جگہ چھڑوا لے گا، کبھی نہیں کہتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، ان کی وجہ سے اللہ مہربانی فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اب تو حالانکہ یہ ایک خالص دینی کام تھا، اچھا کام تھا، لیکن اس کے اندر بھی لوگوں نے کیا شامل کر لیا کہ اس لیے جناب وہاں تعلق رکھیں گے کہ جناب یہ کسی جگہ کام آئیں گے، کیونکہ بعض پیر ایسے ہیں کہ یا تو وہ سیاستدان ہیں یا وہ اپنے علاقے کے جناب وہ ان کا جو روب دبدبا اور ان کی ویلیو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے سے زیادہ ہے، ٹھیک، اس لیے لوگ مرید وہاں ہوتے ہیں بھی چلو یار وہ کام پاوے گا تو ضرورت پاوے گی تو مطلب کام ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی اللہ کی وجہ سے محبت نہیں۔ اللہ کی وجہ سے محبت کی مثال اگر آپ کو دوں تو آپ مثال وہ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر ہم لاہور جائیں، کیا کرنا ہے جی، حضور داتا صاحب حاضری دینی ہے، تو اب ان سے ہمارا پیار کسی غرض اور کسی مقصد کے پیش نظر نہیں، خالص اللہ کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں۔ آپ کسی عالم دین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے اور مجھے ضرورت پڑے گی تو میں دینی مسئلہ پوچھوں گا، تو یہ خالصتاً اللہ کی وجہ سے محبت ہے۔ ایک بندہ قرآن ہمیں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سناتا ہے، تو اس کا قرآن پڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے، تو اب ہم جو اس سے پیار کر رہے ہیں یہ خالص اللہ کی وجہ سے پیار کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ماڑا ہے، کمزور ہے، ہم اس کے اوپر دست شفقت رکھ رہے ہیں کہ یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو یہ خالصتاً اللہ کی وجہ سے محبت ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اب وہاں بھی لین دین کے معاملات ہیں، لیکن اصل جو آپ کے سسٹم کو ڈیولپ کر رہی ہے وہ آپ کی سوچ کر رہی ہے۔ آپ کی سوچ اچھی ہے تو وہ محبت اللہ کی محبت ہوگی، اللہ والی محبت ہوگی، اور اگر آپ کی سوچ ٹھیک نہیں، آپ کا اگر ذہن ٹھیک نہیں اور آپ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت نہیں ہوگی۔ تو اب رشتہ دار کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں کس لیے کہ جناب یہ مجھے
جو نا وہ کسی جگہ پر میں اس کی ہیلپ کروں گا کہ صلہ رحمی کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر میں ہوں تو بہت سارے لوگوں کو ہمیں بھی سلوٹ کرنا پڑتا ہے، سبحان اللہ کہو بھائی، محبت والا سلوٹ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ابھی یار کل لوڑ پے گی مسجد دی، چلو فون کریں گے کوئی حیا کر لے گا، تو ہماری ذاتی غرض نہیں، یہ محبت کی اللہ کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی وجہ سے مطلب اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا اس کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا، ماحول اچھا ہوگا، یہ ہمارے قریب ہوگا تو ہم جناب اس کو مسجد کے معاملات میں اس کا تعاون حاصل کر سکیں گے۔ دیگر اور کئی ایسی مثالیں ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ تو میں کچھ مثالیں میں نے دی، ہم بذات خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو کس نیت سے رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، وگرنہ یاد رکھیں قیامت والے دن حدیث پاک ہے ساری نسبتیں، سارے رشتے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف وہ رشتہ باقی رہے گا جو حضور والا رشتہ ہوگا، وہ تعلق صرف باقی رہے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم جس کے ساتھ بھی تعلق رکھیں تو وہ کیفیت ہو الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اگر کسی سے ہم محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے، اور اگر کسی سے کوئی بغض ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ یہ بذات خود جو ہے نا والبغض فی اللہ، حب للہ تو بات کچھ نہ کچھ میں نے اس کو بیان کر دیا، لیکن یہ جو بات ہے نا البغض والبغض فی اللہ، کہ کسی کے ساتھ اگر ہمارا غضب، غصہ، غیظ، اس کے بارے میں ہمارے دل میں جو کوئی جذبات ہوں گے وہ خالص اللہ کی وجہ سے ہوں گے، اس کی پہچان آج کے دور میں اور زیادہ مشکل ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے سامنے والا وہ غیر مسلم ہے، وہ نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ نبی پاک کے اہل بیت کے بارے میں اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس کی سوچ ٹھیک نہیں، لیکن ہم جی وہ میرا کاروبار میں پارٹنر ہے، جی وہ میرا رشتہ دار ہے، جی کیا کریں جی، دنیا داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے، چلو کوئی نہیں ہم جنازے میں چلے جاتے ہیں، ہم کو جناب کون سا ہم جنازے میں گئے، یا جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کون نہیں جی نماز پڑھنی ہے جتنا مرضی پڑھ لو، ٹھیک؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جس کے ساتھ مل رہے ہیں، جس کے ساتھ آنا جانا ہو رہا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ میں کتنا غلیظ ہے، کتنی ناپاک سوچ وہ لیے ہوئے ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگے میں جمعہ فلاں جگہ پڑھ لیتا ہوں، میں چونکہ دفتر جاتا ہوں میرا ٹائم نہیں بنتا تو میں فلاں جگہ جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا صرف ایک بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ آپ اس سے پوچھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ کی مرضی آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ہم تو جناب مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم تو تبلیغ کرنے والے ہیں، صرف اتنی بات ہے، ان سے یہ پوچھ لینا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اور نبی پاک کے والد محترم کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نماز اپنی پڑھنی ہے، وہ بھی مسجد ہی ہے؟ تو نبی پاک کے زمانے میں وہ مسجد جو مسجد زرار ہے، جو صرف اس لیے بنائی گئی کہ جناب مسلمانوں کی مسجد کو بے آباد کرنا ہے، حالانکہ اس کو قرآن پاک میں ذکر ہے، حالانکہ اسے مسجد کہا گیا کہ مسجد کا مطلب ہی سجدہ کرنے کی جگہ ہے، پھر بھی اسے فرمایا نبی پاک کو اللہ کریم نے فرمایا اس کو جا کے آگ لگا دیں، اس کو ویران کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ یہ والبغض فی اللہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بھی اس بات کا خیال کریں، یہاں جناب مسلمان پرواہ نہیں کرتے، یہاں ان کا جناب مرتدوں سے، مرزائیوں سے، لاہوریوں سے، اور جو معاذ اللہ قرآن پاک کو ہی مکمل نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمارے جناب لین دین بھی ہیں، دعا سلام بھی ہے، ہمدردیاں بھی ہیں، وہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے کسی سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، مجبوری ہے، کہیں کسی جگہ پالا پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بعض لوگ پوری رشتہ داری نبھاتے ہیں، یہ رشتہ داری سخت نقصان دے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیں ایسے بہت سارے واقعات اور روایات موجود ہیں کہ جس میں صرف یہ اس طرح کے بندے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بندے کو سزا ملی اور وہ عتاب کا شکار ہوا۔ اس پر گفتگو مزید بھی کی جا سکتی تھی لیکن وقت کم ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محض
اللہ اس کے رسول کی وجہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔